ناظرین، ہم نے سرفراز صاحب سے گفتگو کی جو کہ سب انسپیکٹر ہیں انویسٹیگیشن سیل کے. یہاں پر انہوں نے ہمیں تھوڑی بہت باتیں بتائیں جو کہ کیمیکل رپورٹس کے بارے میں انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی کچھ سلائیڈز اور کیمیکل رپورٹس ایسی آئی ہیں جنہوں نے یہ بات انڈیکیٹ کی ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یعنی کہ 17 سالہ عظمیٰ اور 14 سالہ سمیرہ کے ساتھ. مزید ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے شیر محمد، اس سے ہم گفتگو کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ واقعہ کیسے پیش آیا. شیر محمد آپ کا نام ہے؟ جی. کیسے واقعہ پیش آیا آپ؟ میرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میری وائف گئی ہوئی تھی گاؤں میں، اس کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، تو پیچھے سے مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا اور یہ بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا. یہ 2 بچیاں میری جو تھی یہ پولیو کی، ان کو قطرے نہیں پلوائے تھے پولیو کے تو وہ بیچاری جو تھیں وہ معذور. جی دونوں معذور تھی پولیو کی. بڑی والی تو کام چھوٹی والی کرتی تھی سارے نا، ان کے جو بھی یہ بولتی تھی یہ کرو یہ کرو، تو وہ جب اس سے نہیں ہوتی تو وہ تنگ آ جاتی تھی، وہ پھر اس سے لڑتی تھی، اس کو مارتی تھی. جب میں گھر سے نکل جاتا تھا دودھ سپلائی کرنے تو یہ پیچھے سے لڑتی رہتی تھی آپس میں. جب میں آتا تھا تو خاموش ہو جاتی تھی. یہ تقریباً 5-6 دن یہ لڑتی تھی. اس دن ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بہت مارا نا، گھسیٹا پکڑ کے نا. جب میں آیا تو میرے بھینسیں بیمار ہوئی پڑی تھی، وہ ونڈا نہیں کھا رہی تھی نا بھینسیں، انہوں نے سپرے آ گئی تھی کھلی میں. تو یہ مجھے غصہ آ گیا ان کے اوپر. میں نے بولا تو ایک تو اپنی ٹینشن نہیں ختم ہوتی، ایک تم لوگوں نے میرا سر کھا لیا، کبھی یہ کرو کبھی یہ کرو. الٹا جب گھر پہ آتا ہوں گھنٹے 2 کے بعد تم لوگ لڑتی ہوتی. مجھے ان پہ غصہ آ گیا، اس غصے میں آ کے میں نے یہ کام کر دیا. کیسے مارا؟ مارا کہہ رہے مجھے، میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو نیند کی گولی کھلاتا ہوں تو بے ہوش ہو کے مر جائیں گی، نشہ ہو جائے گا مر جائیں گی. 2 گولیاں میں نے کھائی، 3 گولیاں ان کو ایک ایک کر کے کھلائی. کون سی گولی کہاں سے لی تھی؟ نام نہیں مجھے اس کا آتا، چھوٹی چھوٹی گولیاں تھی. کہاں سے لی تھی؟ اسٹور والے سے لی اسٹور تھی. سے لے لی؟ جی اسٹور سے. میں نے بولا نیند کی گولیاں دے دے یار، اچھی نیند جس سے آئی. انہوں نے مجھے 5 دی، وہ 2 میں نے کھائی، ایک ایک ان کو کھلائی. میں نے بولا یہ کھاؤ بیٹا بہت تمہارا بخار اتر جائے گا. تو کیسے کھلائی؟ خود ہی ان لوگوں نے پانی سے کھائی. میں نے خالی پکڑائی تھی، یہ لو ایک ایک گولی کھا لو تمہیں بخار. 2 بچیوں کو بخار تھا نا، میں نے بولا تینوں کھا لو تم ایک ایک، تمہارا بخار بھی اتر جائے گا. میں بھی کھا رہا ہوں. پہلے میں نے کھائی پھر ان لوگوں نے کھائی. کھانے میں کیا لائے تھے؟ اس دن کھانے میں حلیم روٹی لایا تھا میں. حلیم روٹی لے کے. جی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سو گئی. تمہیں نیند نہیں آئی؟ نہیں مجھے بھی آ رہی تھی مگر میں سویا نہیں تھا. نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، میرے دل میں غصہ تھا نا. تو جب یہ سو گئی تو ایک ایک کر کے میں نے ان کو پانی کے ٹینک میں ڈال دی سوئی ہوئی کو. اتنا کام ہوا مجھ سے. اپنا گھر خود ہی برباد کر بیٹھا ہوں اپنے ہاتھوں سے. کسی کو کیا بولوں؟ یہ جو باتیں ابھی آپ کر رہے ہو کہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا، اپنے اولاد کو اپنے ہاتھ سے مارا، تو یہ پہلے نہیں سوچنے کی بات تھی؟ بات تو پہلے سوچنی تھی مگر میرے عقل میں نہیں آئی اس ٹائم. غصے میں میرے دماغ نے نہیں کام کیا تو میں ان حالات میں پہنچ. غصہ اولاد پہ یقیناً آتا ہے، کوئی ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، کوئی بات کوئی ڈانٹ دیتا ہے، ڈپٹ دیتا ہے، لیکن کوئی جان سے نہیں اپنی اولاد کو مارتا. ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. نہیں زیادتی نہیں میں نے کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ کیمیکل؟ نہیں سچ بولو. دیکھو مر کے جی ہاں خدا سے ڈر کے بھی میں نے اپنا ضمیر میرا زندہ ہو گیا تو میں نے یہ بیان سچا دیا ہے. نہیں تو میں پہلے 2 مہینے پولیس کو یہی چکر دیتا پتہ نہیں کون مار گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. تم اتنے دن تک گھومتے رہے. یہ اکتوبر کے مہینے میں کیس ہوا تھا. اتنے دن مہینے تک 2 مہینے تک تم گھومتے رہے. تم نے شرم نہیں آئی تھی کہ تم آ کے یہ بات بتا دیتے کہ میں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مارا؟ میرا ضمیر ہی مردہ ہو گیا تھا. ابھی میرا ضمیر جاگا، مجھے قبر سے ڈر لگ گیا. میں نے بولا یہ مر گئی ہیں میں بھی مر جاؤں گا. پتہ نہیں کیسے ایسے مر گئی ہیں اور میں بھی مر جاؤں گا کیا مطلب ہے؟ تمہیں مرنا ہے. مسلمان کا ایمان ہی یہی ہے کہ اس نے مرنا ہے، اس کی موت آنی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے. یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے. کیا پتہ وہاں پہ مجھے کتنی بڑی سزا ملے. چلو دنیا میں لے لوں گا کچھ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحم کر دے گا میرے. یہ باتیں تمہیں پہلے نہیں آئی تھی؟ اور وہ بھی معصوم بچیوں کو جو معذور تھیں، اور تم بتا رہے ہو کہ ان کو بخار بھی تھا اور تم نے ان کو اس طریقے سے مار دیا. میرے ذہن میں بس یہی آیا نا کہ شیطان سوار ہو گیا بس میرے ذہن میں. نہیں غصے میں پتہ چلا. نہیں تو میں کیسا غصہ؟ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھاؤ. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے غصہ آیا؟ اولاد پہ غصہ سب کو آتا ہے. ہم سب بال بچے دار ہیں، سب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، کٹائی بھی لگا دیتے ہیں، لیکن قتل کرنے کی بات ذہن میں آنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم نے اپنی ایک بچی کو نہیں، تم نے اپنی 2 بچیوں کو نہیں، تم نے اپنی 3 بچیوں کو مارا ہے. مطلب تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم نے یہ کام اگر کر لیا
تو اس کے بعد تم گھومتے پھرتے رہے وہیں پہ گھر پہ بیٹھے رہے اور اپنی بیوی کو تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے ان بچیوں کو مار دیا ہے اور یہ میں نے مارا ہے ان کو؟ تم نہیں یہ جھوٹ بولتا رہا ہوں, نہیں میں نے نہیں بتایا ان کو. کیوں؟ بس اپنی سوچیں آ گئی تھی نا مجھے کہ پچھلوں کا کیا بنے گا, کام کا کیا بنے گا, اس وجہ سے میں جھوٹ بولتا ہوں. اگر نہیں, پچھلوں کی جو تم سوچ بتا رہے ہو کہ پچھلوں کا کیا بنے گا, وہ تو اگر پچھلوں کا کیا بنے گا تم یہ سوچ رہے تھے, تو یہ تو جب تم ان کو مار رہے تھے تب تم سوچ لیتے یہ بات. نہیں آئی نا عقل میں اس ٹائم, یہ بات میرے نہیں آئی دماغ میں, بات آ جاتی تو میں آج اس نوبت پہ نہ پہنچتا. تم نے ان سے زیادتی کی ہے یا نہیں میں نے زیادتی نہیں کی. ٹیسٹ رپورٹ کیسے کہہ رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے ٹیسٹ رپورٹ, میں نے بھی سنا ہے. تو سننے سے نہیں, تم نے تو کیا ہوگا, نہیں میں نے نہیں کیا. اوپر سے تو کوئی نہیں آیا تھا. میں 7 بجے دودھ لے کے چلا جاتا ہوں سپلائی کے لیے, اور میری بات سنو شیر محمد, دیکھو ہمیں مرنا ہے, ہمیں خدا کے پاس واپس جانا ہے, اور یہ جو فرشتے 2 کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ فیصلہ کرتے ہیں, یہ لکھتے ہیں. ابھی بھی جھوٹ بولو گے نا تو مزید گناہ ملے گا, ابھی بھی بتا دو. ابھی میں بالکل کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, بالکل اپنے مان سے. جب تم اپنی سگی بیٹیوں کو, اپنی جوان اولاد کو تم مار سکتے ہو تو تم ان کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتے ہو. پھر تو میں نے نہیں کی, میں نے خود بھی 2 گولیاں کھائی تھی نا, میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا کہ میں نے زیادتی نہیں کی. 7 بجے سے لے کے 9:15 9:30. تم مجھے یہ بتاؤ, تم ہوش میں گھومتے رہے, وہ بے ہوش ہو گئی؟ نہیں, جب میں اندر گرا ہوں نا, اندر چرپائی, وہیں چرپائی پڑی تھی ٹینک میں, جہاں مرنے کا میں نے اپنا ارادہ کیا ہوا تھا. تو پھر مجھے ہوش نہیں آیا, صبح 4 بجے آئی, پتہ نہیں کتنے کیا کیا بعد میں ہوا تھا, کیا کیا نہیں. جب میں سو گیا ہوں نا, پھر مجھے کوئی ہوش نہیں آیا اس ٹائم. تم نشہ کرتے ہو اس کا مطلب؟ میں سگریٹ پیتا ہوں, نسوار کھاتا ہوں بس. تم نے چرس, ہیروئن, کچھ اور؟ نہیں, چرس ہیروئن میں نہیں پیتا. تو تم نے نہیں سوچا کہ تم اگر انہیں کسی عیدی ہوم میں دے دیتے یا کہیں ایسی جگہ دے دیتے؟ مجھے سنبھال نہیں پڑتی تو مجھے تکلیف ہوتی, میں ان کو تنگ ہوتا تو میں بولتا کہ ان کو دے آؤں. میں نے کبھی ان کو نزدیک جا کے نہیں دیکھا, تو ان کی ماں ہی کرتی تھی سارا جو کچھ. تمہارے دل میں ذرا بھی نہیں ہوتا جب تم ان کو اٹھا کے اس ٹینک میں ڈبو رہے تھے, تمہارے دل میں کچھ, کیا تمہیں محسوس کچھ نہیں ہو رہا تھا کہ تم ان کو ڈبو رہے ہو, اپنے لختے جگر کو, اپنے ٹکڑوں کو, جو تمہارے اپنے؟ کوئی مجھے محسوس نہیں ہوا. تمہیں کوئی محسوس ہے؟ پھر تم نے زیادتی بھی کی ہوگی. بعد میں مجھے بہت محسوس ہوا جب مر گئی تو صبح. نہیں, پھر تم نے زیادتی بھی کی ہوگی. جب تمہیں جب بھی محسوس ہی کچھ نہیں ہو رہا تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو نا. زیادتی میں سے میں نے, میرے تو ذہن میں یہی ہے کہ میں نے نہیں کی. تم نے کی ہوگی. دیکھو, جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم محسوس ہی نہیں کر سک رہے تھے, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. مجھے غصہ بہت تھا ان کے اوپر نا, تو اب تو کام وہ جو ہو گیا. سچ بولو. جی بالکل سچ بول رہا ہوں. تم نے زیادتی کی ہے؟ نہیں, زیادتی نہیں میں نے کی. یہی حوا کی بیٹی ہے کا الزام سر لے کر, ہمیشہ خشک آنکھوں سے جو دل اپنا بھگوتی ہے. یہی حوا کی بیٹی ہے ستم کی تیز آندھی میں, خزاں آثار پیڑوں سے بکھرتے پات کی صورت, ہوا کا ہاتھ تھامے چل رہی ہے. یہی حوا کی بیٹی ہے.